فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی نے، ایک بیماری نے جنم لیا، جس نے اکثر مردوں، اکثر خواتین کو، نوجوانوں میں سے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، اور وہ ہے فحاشی کی لت۔ کہ آج اس موبائل کے آنے سے جہاں سہولیات پیدا ہوئی، وہاں بہت زیادہ برائیوں نے بھی وہ جنم لیا۔ تو فی زمانہ ہماری نیو جنریشن وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی کہ وہ فحاشی کی لت کے اندر پڑ گئے، اور اس قدر فحاشی کی لت کے اندر پڑ گئے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیا، اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ اور کچھ وہ ہیں جو اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیں گے۔ تو اب وہ اس موبائل کے استعمال سے غلط چیزوں کو دیکھ کر، فحاشی اور یعنی دیکھ کر اپنے دماغوں کو خراب کر کے گناہوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو اب ایسی حالت کے اندر اس نوجوان نسل کو کس طرح سے بچانا ہے، تو اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر چند ایک معروضات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو بندہ اپنے آپ کو اس فحاشی کی لت سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر ان چیزوں کو اپنا لے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال اپنے اس بندے بندیہ کو گناہوں کی لت سے، فحاشی کی لت سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے جن چیزوں کا خیال کرنا ہے اس فحاشی اور یعنی سے بچنے کے لیے، وہ ہے کہ سب سے پہلی چیز پنجگانہ نماز کو اپنے اوپر لازم کرو، کہ نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ تو اس طرح اپنے اوپر نماز کو لازم کرنے سے انسان گناہوں کی لت سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تم تلاوت کرو وہ جو تمہاری طرف وحی کی گئی کتاب، کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو۔ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو لازم پکڑو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ بہت بلند ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور رب ذوالجلال وہ خوب جانتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، جو ہم عمل کر رہے ہیں، رب ذوالجلال وہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کیا کریں، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ تو زندگی کے اندر تمام خواتین میں سے، تمام مردوں میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دنیا کے معاملات کے اندر ہم اپنا مال، رزق خرچ کر رہے ہیں، کہ وہ دنیا کا مال جو یہیں ختم ہو جانے والا ہے، آگے ہمیں کوئی نفع نہیں دینے والا، وہاں جب ہم لاکھوں ہزاروں یونیورسٹیز کی تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کالج کی تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، سکول کی تعلیمات پر خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے وہ خرچ کریں جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت کے اندر بھی فائدہ دے۔ کہ ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے اندر کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو تمہارا خرچ کرنا ہوگا، جو تم مال قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے کے اندر، تفسیر پڑھنے کے اندر اگر کسی کو دیکھ کر جو تم سیکھتے ہو، تو یہ جو تمہارا خرچ کرنا، یہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے نفع مند ہوگا اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی نفع مند ہوگا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو فحاشی کی لت سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ تلاوت کرے، اور ایک مرتبہ کم از کم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم کیا ہیں، اس کا
مطلب کیا ہے، اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو دوسری چیز جو ہے یہ لازم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فرمایا تیسری چیز کہ تم جو ہے وہ روزے رکھو، کہ روزہ جو ہے انسان کی نفسانی خواہشات کو کمزور کر دیتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کر لیں، اور جو تم میں سے شادی کی طاقت نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ کیوں؟ روزہ رکھنا جو ہے انسان کی شہوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو جب ہم روزے رکھیں گے تو یہ جو برائیاں ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں، فحاشی کی لت جو بس چکی ہے ہمارے اندر، اس کے نجات کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ انسان روزہ رکھنے کے ساتھ جو ہے اپنے نفس کو کمزور کر دے گا۔ تو جب انسان کی خواہشات کمزور ہوں گی تو وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ کہ تیسری چیز جو ہے ہمیں روزے کو اپنانا چاہیے۔ جو بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے فحاشی کی لت سے، کہ وہ فحاشی کی لت سے جو ہے وہ بچ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے۔ اور چوتھی چیز، جو بندہ اپنے آپ کو فحاشی کی لت سے بچانا چاہتا ہے، گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، زنا سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فضول وقت کے اندر جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ دوسرے چیزوں کی طرف توجہ نہ دے، دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ دے، فضولیات میں نہ پڑے، بلکہ درود پاک کا وظیفہ کرے، ورد کرے۔ ہر وقت جو ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ کیا پڑھے؟ درود پڑھتا رہے۔ کیوں؟ درود پاک پڑھنے سے جو ہے انسان کے خیالات پاک ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جو ہے وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ جب گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوگا، اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، تو اس کے صدقے سے جو ہے انسان برائیوں سے دور ہو جائے گا۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ میں ایک حصہ عبادت میں سے آپ پہ درود بھیجتا ہوں، باقی حصہ اللہ کی عبادت دوسری کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے کافی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر درود پاک کی مقدار کو اور بڑھا دے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، 2 حصے آپ پہ درود بھیجوں گا، ایک حصہ اللہ کی عبادت کروں، کیا میرے لیے کافی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو درود پاک کی تعداد کو اور زیادہ کر دے، اس کی مقدار اور بڑھا دے، تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، سارا وقت ہی آپ پہ درود بھیجوں گا، کیا یا رسول اللہ یہ کافی ہوگا؟ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ کرنے والا ہو جا تو رب ذوالجلال تیری دنیا کی حاجات کو بھی پورا فرما دے گا، آخرت کی حاجات کو بھی پورا فرما دے گا۔ تو فحاشی کی لت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ 5ویں چیز جو فحاشی کی لت سے ہمیں بچانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اس موبائل کا استعمال کم کریں، اس کو مثبت استعمال کریں، منفی استعمال کو ترک کر دیں، فحاشی اور یعنی دیکھنا بند کر دیں، صرف ضرورت کے تحت ہی اس کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کریں، فلموں ڈراموں سے جو ہے گریز کریں۔ یہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے فحاشی کی لت کے اندر اگر کسی چیز کا کردار ہے تو فی زمانہ اس موبائل کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے ہماری نیو جنریشن کو تباہ کرنے کے اندر، برباد کرنے کے لیے۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا چاہیے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جتنا مصروف رہیں گے گناہوں کی طرف جو ہے آپ کا ذہن نہیں جائے گا، تو اسی لیے ہمیں جو ہے گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اسی کے ساتھ اللہ کے ذکر کو کرتے رہیں، اللہ کے ذکر کو بلند کریں۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی رب ذوالجلال جو ہے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس فحاشی کی لت سے جو ہے وہ نجات عطا فرما دے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے چند ایک نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔